ولا اور نہ تقولو تم کہو لمن انہیں جو یقتلو قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات کے مردہ ہیں بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ولیکن اور لیکن لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے. ولا تقولو اور نہ تم کہو، تقولو کس سے ہے؟ قول سے. کس کو؟ لمن اس کو جو یقتلو کیا روٹ ہے؟ قاف تے لام قتل کیا جائے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں. سبیل پیچھے گزر چکا ہے نا. امواتن اموات کس سے ہے؟ موت سے. کس کی جمع ہے؟ میت کی. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء کس کی جمع ہے؟ روٹ تو ہے یہ ہوگا لیکن جمع کس کی ہوگی؟ حیٌ کی. حیا کی نہیں، حیٌ کس کو کہتے ہیں؟ زندہ. اور احیاء جمع ہے یعنی زندہ لوگ. بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے. گزر چکا پیچھے. یعنی موت تو سب کو آتی ہے مگر جو اللہ کے راستے میں مرے وہ مردہ نہیں کہلاتا بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے. یعنی کیا زندگی ہے وہ نہیں تم کو پتا. اور جو اللہ کے راستے میں جان دے دے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مرے نہیں، مارے تو ہیں. لِمَنْ يُقْتَلُ مارے تو گئے ہیں، مر گئے ہیں، لیکن ان پر مردہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا کیونکہ موت کا لفظ جو ہے وہ ایک مایوس کرنے والا لفظ ہے، ایک تکلیف دہ لفظ ہے. تو یہ ان کی عزت اور اکرام کے لیے اور ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایسے لوگ مر کے ختم نہیں ہوتے، ذلیل و رسوا نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑا مقام پا جاتے ہیں. بل احیاء وہ تو زندہ ہیں. اور یہاں زندگی سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے. کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی. بعض لوگوں نے اس کا معنی غلط سمجھا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی زندہ ہے جیسے کوئی دنیا میں زندہ ہوتا ہے اور پھر وہ ان سے جا کے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری سن لیں اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کو سنا دیں جا کے. حالانکہ آپ بھی اتنے ہی حقدار ہیں اللہ سے باتیں کرنے کے جتنے وہ شہید ہو کے کر سکتے ہیں. آپ کا بھی رب اتنا ہی آپ کا ہے جتنا ان کا ہے. لیکن یہاں سے شیطان انسان کو ایسے رستوں پہ لے جاتا ہے جس سے بعض اوقات شرک ہو جاتا ہے. تو یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے. اور برزخ کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں کہ وہ کس طرح کس حال میں کیسے زندہ ہے. ان کا کچھ حال تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں. ویسے تو سب کی روحیں اوپر چلی جاتی ہیں، دنیا میں کوئی نہیں بھٹکتی ادھر ادھر. یہ جو ہم کہتے ہیں نا روحیں بھٹکتی پھر رہی، کوئی دلیل نہیں اس کے پیچھے. اور یہ کہ ہر جمعرات کو گھر واپس آتی ہیں، کوئی دلیل نہیں. وہ کہہ رہی ہیں 1 سال تک آتی رہتی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض کہتے ہیں جتنے سال زندہ رہے اتنے سال وہ پھر زمین پہ رہتی ہیں. تو یہ سب من گھڑت باتیں. کس نے دیکھی روح آتی؟ سب روحیں ایک خاص مقام پہ چلی جاتی ہیں. نیک روحیں ایک جگہ ہیں اور بری روحیں ایک جگہ ہیں. اور شہداء کی روحیں جنت میں ہیں. اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت بھی آتی ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون کہ ان کو باقاعدہ رزق بھی ملتا ہے، یعنی شہیدوں کو. فرحین وہ خوش ہوتے ہیں بما آتاہم اللہ من فضلہ
اللہ اپنے فضل سے جو انہیں عطا کرتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں جو ان سے ابھی نہیں ملے، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں ابھی دنیا میں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ انہیں غمگین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی اسی راستے پہ چلے تو وہ بھی ہمارے سے آ ملیں گے، یہیں پہنچیں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ، شہیدوں کی روحیں تو جنت میں اللہ کی نعمت پا کے خوش ہوتی ہیں، وفضل، اور اللہ کے فضل سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. 169 سورۃ آل عمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں. ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. قندیل کس کو کہتے ہیں؟ شینڈلیئر جیسے ہوتا نا. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی، یعنی ان کا مقام وہ ہے. اور اسی طرح جو نیک لوگوں کی روحیں ایک جگہ جمع ہوتی ہے نا، تو جب ایک کے بعد ایک فوت ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے حال پوچھتے ہیں، پھر جو بعد میں آتے ہیں، اچھا وہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں آیا یہاں، اچھا. پھر وہ اداس ہوتے ہیں، اچھا وہ فلاں ادھر چلا گیا. تو موت جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا نام صرف اس سینس میں کہ انسان یہاں دنیا میں نہیں رہتا، ورنہ مرنے کے بعد بھی کوئی مرتا نہیں ہے حقیقت میں. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ان کو ایک دوسری زندگی مل جاتی. یعنی موت ایک فیز ہے. زندہ تھے، پھر کیا ہوا، اس مرحلے سے گزرے موت کے، پھر ایک اور زندگی مل گئی ان کو. کنتم امواتا فاحیاکم. اسی لیے بعض لوگ یہ احیاکم سے مراد برزخ کی زندگی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انتقال کا لفظ بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی منتقل ہو گئے، مائگریٹ کر گئے یہاں سے وہاں. تو شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں ہوتی ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب یہ آیت کتنی خوبصورت آیت ہے نا. ہر انسان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی یہ ذمہ داری پوری کروں، اور وہ دین کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، تو خواہ وہ بستر پر بھی مرے اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی. کیونکہ طالب علم جو ہے وہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے. اور اسی لیے وہ حدیث میں آتا نا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ احادیث رب زدنی علما کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کتاب ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اگر احادیث وہاں سے دوبارہ دیکھ کر لکھنی ہو، ریفرنس اپنا کمپلیٹ کرنا ہو. تو بات یہ ہے کہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو یہ کس معنی میں ہے کہ وہ بھی اسی قافلے کا مسافر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں جب تک آپ کو خود ہی نہ پتا کہ پیغام ہے کیا. تو اس کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ خود جاننا، سیکھنا، معلوم کرنا. اور جب آپ معلوم کرتے ہیں تو آپ گویا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کام شروع کر چکے ہیں. یعنی وہ جو ذمہ داری ہے نا ہم پر کہ ہم دوسروں کو بتائیں، اس کا آغاز ایک طرح سے کب سے ہو جاتا ہے، جب آپ سیکھنے کا عمل شروع کر لیتے ہیں، جب آپ خود لینے والے ہو جاتے ہیں، اس ورثے کو آپ لے لیتے ہیں، اون کرتے ہیں، پھر آپ اس کو دینے والے بنتے ہیں. تو اسی لیے پھر جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے. اگر اس کی اس راستے میں موت آ جائے تو پھر وہ شہید شمار ہوتا ہے، خواہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مر جائے. کیونکہ علم جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو زندہ کرتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی ایسا شخص، اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں. کیوں؟
دنیا میں بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے. اب آپ دیکھیں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اور اسی طرح بہت سارے علم والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نام زندہ ہیں، ان کا علم بھی زندہ ہے. بہرحال تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کتنا بڑا مقام اور عزت اور کتنا بڑا آنر بخشا گیا کہ تم ایسے لوگوں کو مردہ نہ بولو، میت نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہیں شعور نہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں؟ تمہیں نہیں پتا چل سکتا کہ وہ کیا ہے. یعنی تم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے. یعنی برزخ کی زندگی جب تک کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے.